نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال صلى الله عليه وسلم انتم ترزقون بضعفائكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم خواتین حضرات، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غریبوں کے حقوق۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی میں جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو یہ پوری زندگی حقوق اور فرائض کے ساتھ یہ گندھی ہوئی ہے۔ جو میرے فرائض ہیں وہ کسی اور کے حقوق ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں۔ اور معاشرتی حسن یہ ہے کہ جو لوگ فرض شناس ہیں، خدمت گزار ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نہ تو سب کے سب امیر ہیں اور مالدار ہیں، اور نہ ہی اس کے بالکل برعکس ملے جلے ہوئے لوگ ہیں۔ کچھ مالدار ہیں، کچھ متوسط لوگ ہیں، کچھ غریب اور بے سہارا لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اپنے ذرائع سے گزارنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری معاشرے پر ڈالی ہے، اور معاشرے بھی خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہی ہے۔ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایسے ہی بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سب چیزیں سکھانے والا ہمیں اسلام ہے، اور آسمانی تعلیمات ہیں اور آسمانی مذاہب ہیں۔ آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور مسلمانوں کے نام جو اپنا خط ارسال فرمایا ہے، اس میں بھی فرمایا کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معین حق رکھ دیا ہے، مانگنے والوں کا بھی، محتاجوں کا بھی، محروموں کا بھی، کہ وہ خود ان کو جائیں تلاش کریں اور یہ پھر حق ادا کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہ جہاں پر وہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ احکام 10 آیا ہے، وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، کہ تم رشتہ داروں کو بھی، مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی، حقداروں کو بھی ان کا حق خوش دلی سے ادا کرو، اس حق کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرو، اور تم معاشرے کے اندر فضول خرچی، اسراف، نمود و نمائش، تبذیر، اس سے بچنے والے بنو۔ یعنی اگر تم حقوق ادا، یہ دنیا کی زندگی، سچی بات یہ ہے کہ یہ تو خالق اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنی ضروریات سے آگے بڑھ کر اپنی خواہشات، اپنی ڈریمز کے لیے زندگی گزارنے لگ گئے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں تو جو زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا، وہ تو ہم بھول جائیں گے۔ اور جس طرح آج ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم تیزی سے اپنا یہ سبق بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ساری نعمتوں سے نوازنے کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا جو حاصل ہوتا ہے وہ خوشیاں، وہ آسانیاں، وہ خوشیاں بانٹنا، وہ آسانیاں بانٹنا،
معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی اپنے احساس فرض سے خالی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسنگ چیزوں کا بہت ہی آرزو مند رہتا ہے۔ ایک ایک چیز، لاکھوں میں سے ایک چیز مسنگ ہے تو اس کی طرف وہ لپکتا ہے، الجھتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے۔ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، لوگو، اے مالداروں، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، جو تمہیں مال دیا ہے، یہ تمہارے اپنے بھائی بند، اپنے رشتہ دار، اپنے غرباء، اپنے فقراء، ان کا حق رکھا ہے تمہیں، بلکہ تمہارے ان غریبوں اور فقیروں اور محتاجوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں ذریعہ بنایا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے رسول، ہم دو بھائی ہیں، میں سارا دن کام کرتا ہوں جبکہ میرا بھائی میرے ساتھ وہاں نہیں جاتا اور یہ آپ کے پاس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو آپ نے اسی کا حوالہ دیا کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس بھائی کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں۔ جب آدمی اس کی سوچ اس طرح کی پازیٹیو ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی انتھک بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کیا، مجھے 10 بھائی مل جائیں، میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے غریبوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر وہ جستجو اور تلاش میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو مت، ان کا حق ادا کرو۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل، جن کو آپ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، تو حکم دیا تھا کہ صدقہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الى فقرائکم، یا او تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ جو وصول کی جائے گی ان کے مالداروں سے، تو یہ پھر ان کے حقدار اور فقراء اور محتاجوں کو لوٹائی جائے گی۔ یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ جیسے ایک دانہ ہو کہ جس کو زمین کے اندر بویا جائے تو اس سے پھر 7 بالیں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے خیر و برکت، یہ سوچ بھی اور یہ عمل بھی، پاکیزہ عمل جو انسان کی زندگی کے اندر اس کی زندگی کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آفات بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم غرباء اور فقراء پر خرچ تو کرو لیکن احسان جتلاؤ، ان کو اذیتیں دو، ان کی عزت نفس کو مجروح کرو، ان کو تانے دیتے رہو۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھک کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا حوالہ دیا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تو غنی اور حلیم ہے کہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے، نعمتوں کی ایک انبار لگا دیتا ہے، خزانے دیتا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ تمہیں جتلاتا بھی نہیں ہے، تمہیں احساس دلاتا ہے کہ اس کو یاد رکھو۔ تم اس کی مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو، حلم سے کام لو، کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ تمہاری یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب تم ان غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو اپنا مال دو تو یہ طیبات، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ ایک حلال کمائی کا ہو اور دل کو لبھاتا ہوا مال ہو، لیفٹ اوور نہ ہو، جو دل سے اترا ہوا مال ہو، نکما ہو۔ فرمایا کہ اگر تم اس طرح محتاج ہوتے اور کوئی تمہیں اس طرح کا مال دیتا جو عام طور پر تم دیتے ہو، اس وقت تم کیا کرتے؟ تم مال لے تو لیتے، لیکن تمہاری گردنیں جھک جاتی، تمہاری آنکھیں نیچے ہو جاتی۔ اللہ کے بے شک لینے والا غریب اور محتاج فقیر ہے، لیکن تم دے تو اللہ کے نام پر رہے ہو، چنی ہوئی چیزیں، منتخب چیزیں، بلکہ اس کو
چوتھے پارے کے شروع میں فرمائے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی وفاداری، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے محبوب اور پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ غرباء اور فقراء کو وہ مال دو جو تمہیں پسند ہو، اور یہ چیز دل سے کرو، اور یہ چیز اگر ہمارا رویہ یہ بنے گا تو پھر یہ نیکی کو جنم دیتی ہے، پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتے ہیں، پھر ہمیں ان کی دعائیں لگتی ہیں، پھر آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان یہ کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، اگر وہ دنیا داری کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یا صرف ایک برائے نام یہ کام کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ خالص نیکی، غرباء اور فقراء کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا، کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب کی سب امانت ہیں، جس نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم خرچ کرو اس مال و دولت میں سے، ان نعمتوں میں سے کہ جن میں اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرما دیں۔ اس میں خاص طور پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہی مال ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورہ لیل کے اندر الفاظ اس طرح آتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو خوب یہ مال لٹاتے ہیں محتاط ہو کر، ذمہ دار بن کر، اور آخرت کی تصدیق کرنے والے بن کر، تو ہم ان کے لیے یہ نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، ان سے خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس طرح غرباء پر، فقراء پر، حقداروں پر مال خرچ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔